مکمل اور نامکمل، کمپلیٹ اور انکمپلیٹ، قرآن کریم کے 800 سے زیادہ تراجم میں صرف ترجمہ کنز الایمان صحیح ترجمہ ہے۔ اپنے تو اپنے بد مذہب بھی بولے کہ اعلیٰ ہے ترجمہ کنز الایمان بریلی والے کا۔ سورہ الطور قرآن کی 52ویں سورت ہے۔ اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ طور کی قسم اور اس نوشتے کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور اور بلند چھت اور سلگائے ہوئے سمندر کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان ہلنا سا ہلنا ہلیں گے اور پہاڑ چلنا سا چلنا چلیں گے، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ وہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں، جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر ڈھکیلے جائیں گے، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں؟ اس میں جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پر ایک سا ہے، تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں، اپنے رب کی دین پر شاد شاد، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو خوشگواری سے صلہ اپنے اعمال کا۔ تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہیں، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اور جو ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی، اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔ سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں۔ ایک دوسرے سے لیتے ہیں وہ جام جس میں نہ بےہودگی اور نہ گنہگاری، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے۔ اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے، بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون۔ یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے۔ تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں؟ یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں؟ یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کڑوڑے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے؟ کیا اس کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے؟ یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب ہیں جس سے وہ حکم لگاتے ہیں؟ یا کسی داؤں کے ارادے میں ہیں؟ تو کافروں ہی پر داؤں پڑنا ہے۔ یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ کو پاکی ان کے شرک سے۔ اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہے، تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے، جس دن کا داؤں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو، اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹ دیتے۔